تو پھر میرے سے گالی کھانا چاہتا ہے؟ کون ہے سعد کاندھلوی مردود؟ سعد کیا ہے؟ سعد سور مردود ہے۔ یہ ہے ہندوستان اردو خبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان اردو خبر ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ حضرات کی خدمت میں حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے متعلق بڑی خبر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس خبر کو مکمل سنیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی حال ہی میں چند روز قبل حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی نے دوران بیان مرکز میں ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ قلم اور کاغذ سے دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا کا یہ بیان کئی روز سے سوشل میڈیا پر خوب گردش کر رہا ہے اور ہر ایک خاص و عام اسی پر چرچا کر رہا ہے۔ ناظرین، اسی بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نے حضرت مولانا مفتی سالم اشرف صاحب قاسمی محتمم مدرسہ اشرفیہ دیوبند سے تو حضرت مولانا مفتی سالم اشرف صاحب مولانا سعد صاحب کاندھلوی کا نام سنتے ہی بے انتہا غصے سے لبریز ہو کر حضرت مولانا سعد صاحب کاندھلوی پر طعن و تشنیع کرنے لگے، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب کا بیان اسکرین پر موجود ہے، آپ حضرات سماعت کر سکتے ہیں۔ قلم سے یہ تحریر سے دین نہیں پھیلتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولانا سعد صاحب کاندھلوی تو پھر میرے سے گالی کھانا چاہتا ہے؟ کون ہے سعد کاندھلوی مردود؟ جب تک وہ اکابر منہج صحابہ پر تھا تب تک وہ ہماری پیشانی کا جھومر تھا، ہماری سر کا تاج تھا، دنیا کے بڑے مرکز میں بیٹھا ہوا تھا، اور آج جب اس نے قرآن و سنت اور جمہور اور اللہ کے قرآن میں تحریف کر دی، وہ آج ہماری جوتیوں کی نوک کے برابر ہے۔ ہم ایسے اقوال کو اپنی جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ کیا حیثیت ہے سعد کی؟ کیوں نام لیا تم نے سعد کا؟ مردود کہیں گے، بے شرم۔ سعد کیا ہے؟ سعد سور مردود ہے۔ میں نے اپنے اکابر سے آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا اس نالائق کے لیے۔ اور اس سالی میں ایک وقت وہ ہوگا کہ اس نالائق کی وجہ سے امت میں فرقہ پڑ جائے گا، اور وہ پڑ گیا۔ جو اکابر کہتے تھے میں ہی وہ واحد شخص ہوں جس نے سب سے پہلے سعد کے خلاف ویڈیو بنائی، اب سے 7 سال پہلے دارالعلوم نے 4 مہینے کے بعد فتویٰ دیا، سب سے پہلی ویڈیو ہندوستان میں میری آئی۔ تم مجھ سے سعد کے بارے میں مسئلہ پوچھتا؟ بے شرم، انڈ بھکت، یہ انڈ بھکت ہیں، یہ یہی اہمیت دے سکتے ہیں ایسے مردودوں کو جو خود مردود ہوں۔ سعد کیا ہے؟ سعد ارے کوئی عالم اپنی ذات کے اعتبار سے محترم نہیں ہے، وہ علم کی وجہ سے محترم ہے، کتاب و سنت کی وجہ سے محترم ہے، سنت و شریعت کی صحیح راہ بتانے کی وجہ سے محترم ہے۔ نالائق ہے سعد، کتاب و سنت سے نہیں پھیلتا، اور اس کی امی سے پھیلتا ہے کیا؟ حرام خور، یہ دنیا کی ساری لاکھوں کروڑوں اربوں کتابیں ہیں، ان سے دین نہیں پھیلا۔ اور جو تو تقریر کرتا ہے، جو لمبی لمبی پھینکتا ہے، وہ بھی تو کتابوں سے دیکھ کے ہی پھینکتا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کرتا ہے، جو تقریریں تیرے پاس ہیں انہی تقریروں سے تو امریکہ اور افریقہ جا رہا ہے، وہ بھی تو لکھی ہوئی ہے، یا اپنے گھر سے لایا تھا بنا کے؟ کتاب و سنت سے قلم سے نہیں پھیلتا۔ وہ جاہلو، سوچ، کوئی بات نکالنے سے پہلے، گمراہ ہونے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم ضلالت اور گمراہی کی کس وادی میں جا گریں گے۔ ایک یہ ہوا، ایک وہ مردود سلمان ندوی ہو گیا۔ ان پر قدغن لگائیے، ورنہ یہ ایسی جماعت تیار کر لیں گے کہ امت کو ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء سے، میں ابھی آپ کو ایک لنک بھیجوں گا اس مردود کے جو بیانات ہیں گمراہ کن، جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں، ان کی لنک کو عوام میں خوب پھیلائیے، ورنہ ایک ایسا گروہ تیار ہوگا کہ جس کا مقابلہ کرنا امت میں مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ بات، فتنے ایسے ہی پھیلتے ہیں۔ میرے اب تک کی زندگی میں کئی جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا بہت اچھی تھی، کتاب و سنت کے مطابق تھی، لیکن ایک زر پرست، شہوت پرست آیا اور اس نے پوری جماعت کا ستیہ ناش کر دیا۔ جیسے تبلیغی جماعت کو سعد نے مردود بنا دیا پوری دنیا کی نگاہ میں، سمجھے؟ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے سعد واد، یہ ایسے علمان سلمان، ان کے بارے میں اگر سبق میں میسج کر دیا تو اچھا نہیں ہوگا، دھیان رکھنا۔ چلو بس، غصہ دلا دیا تم نے، بے شرم۔
محترم ناظرین، یہ تھے حضرت مولانا سالم اشرف صاحب قاسمی محتمم مدرسہ اشرفیہ دیوبند، جن کو آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ محترم ناظرین، کم وقت میں دور حاضر کی تازہ ترین خبروں کو سننے کے لیے جڑے رہیے ہندوستان اردو خبر کے ساتھ۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔